بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے گھر میں تھے کہ وحی اترنی شروع ہو گئی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا رنگ اڑ گیا، میری والدہ کا بھی رنگ اڑا ہوا ہے اور بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن میں مطمئن تھی کہ میں جب پاک ہوں تو میرا اللہ ضرور انصاف فرمائیں گے. تھوڑی دیر بعد جب وحی ختم ہوئی تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا ابشری عائشہ، عائشہ تمہیں مبارک ہو، ان اللہ برأک من فوق العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کی گواہی دی ہے. تو آپ کی والدہ نے خوش ہو کے کہا کہ عائشہ قومی فشکری رسول اللہ، اٹھ کے تم حضور کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں حضور کی وجہ سے مل رہی ہیں. تو بی بی عائشہ نے حجت میں اس ناز میں آ کے کہا کہ لا اشکر الا اللہ، میں اللہ کے سوا آج کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی. حضور پاک نے بھی تو میرا اعتبار نہیں کیا، تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے اوپر قرآن پاک اتارا ہے. تو حضرت صدیق نے بڑھ کے آپ کے سر پہ بوسہ دیا. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان آپ نے پہلے ایسی کیوں نہیں بات کی؟ کیا آپ کو میری عزت و عصمت پہ شک تھا؟ انہوں نے کہا بیٹا ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت ما لا اعلم، مجھے پھر کون سا آسمان پناہ دے گا، کون سی زمین بوجھ اٹھائے گی کہ میں وہ بات کروں جو میں نہیں جانتا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات پر تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ تشریف لے آئے. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا امتحان گزرا ہے بی بی عائشہ پہ وہ ہے حضور پاک کی مرض وفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی شدت ہوتی تھی کہ 7 مشکی سے ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے تھے، تھوڑا سا افاقہ ہوتا لیکن پھر اس کے بعد ریشی طاری ہو جاتی. اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ حاذا وقت انقطاع ابانی ابہری من سم الذی اقلت بخیبرا، وہ خیبر میں جو ظالم یہودیہ نے مجھے زہر دی تھی آج اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری آنتیں کٹ رہی ہیں. تو اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک یہ بھی چاہتے تھے کہ آج تک زہر کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو اب بھی نہ ہوتا، لیکن پھر مقام شہادت بھی اللہ نے حضور کو نصیب فرما دیا. اس کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ نماز کے بارے میں کیا ہوا، انہوں نے کہا حضور صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ جا کے نماز پڑھائے. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میرے ابا حضور کے مصلی پہ آ کے کھڑے ہوں اور لوگ پھر یہ سمجھیں کہ یہ لوگ دیکھو ان کو حضور کی بیماری کا بھی کوئی خلل نہیں تھا بلکہ فوراً مصلی پہ آ گئے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رقیق القلب، ابا جان جو ہے وہ بڑے نرم دل ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو ان پر رونا اور بکا طاری ہو جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی دوسرے کو حکم فرمائیں. حضور ناراض ہو گئے، فرمایا انتن صواحبات یوسف، تم بھی یوسف کی ان عورتوں کی طرح ہو جو بہکانا چاہتی تھی. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا اور آپ نے نماز پڑھائی. تو بی بی عائشہ فرماتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. پہلی نعمت تو یہ ہے کہ حضور کی کنواری بیوی سب سے پہلے میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی کنواری بیوی حضور کی نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری تربیت ہوئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نوبہ بھی میرا تھا، گھر بھی میرا تھا، اور ماں بین سحری و نہری، حضور نے میری گردن کے نیچے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ. اس کے بعد میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضور نے مسواک کی خواہش کا اظہار کیا. میں نے بھائی سے مسواک لے کے جب پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کو تم دانتوں میں نرم کر دو، اب مجھے اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دانتوں سے نرم کر سکوں. تو فرماتی ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ میں نے وہ مسواک نرم کر کے دیا تو آخر وقت میں اللہ نے جو حضور کے اندر گئی ہے وہ میری ریق ہے، یعنی میرا لعاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن میں داخل ہوا ہے. تو بی بی صاحبہ فرماتی تھی کہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور یہ مقام بھی مجھے عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، ایک بچے نے گواہی دی،
حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ پہ الزام لگا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی انہوں نے اپنی اماں کی برات کی گواہی دی. لیکن جب ظالموں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود برات کا اعلان فرمایا، کیونکہ حضور کی عصمت پر اگر اعتراض آ جاتا، حضور کی عظمت پہ اگر اعتراض آ جاتا، اگر بی بی کی برات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو تھی وہ مزید بڑھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان سے کہا جائے کہ وہ فوراً گواہ پیش کریں. اگر وہ گواہ پیش نہ کریں تو ان کو حد تہمت لگانے کی حد 80 کوڑا جاری کی جائے گی. تو بعض صحابہ کو جو بیچارے غلط فہمی سے اس کا شکار ہو گئے تھے ان کو بھی اس حد کا شکار ہونا پڑا. یعنی بی بی عائشہ کی گواہی، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں یہ شرف بھی مجھے ملا ہے کہ اللہ نے میرے حجرے کو حضور پاک کی قبر مبارک کی جگہ بھی بنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے. جب حضور دفن ہو گئے حضرت صدیق روتے ہوئے آئے اور مجھے کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر الذی نظر فی بیتک، یہ وہ پہلا چاند ہے جو تم نے خواب دیکھا تھا نا کہ 3 چاند اترے ہیں اور میرے حجرے میں آئے ہیں. آج پہلا چاند تو داخل ہو گیا ہے، اب باقی 2 کا تم انتظار کرو. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ شرف اور کسی کو نہیں ملا، اور کسی بیوی کو نہیں ملا کہ گھر بھی میرا ہو، نوبہ بھی میرا ہو، باری بھی میری ہو، اور ماں بین سحری و نہری حضور پاک کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا ہوا ہو. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں آپ انگلی کھڑی کر کے کہتے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور یہ کہتے ہوئے حضور کا ہاتھ مبارک نیچے گر گیا. میں سمجھ گئی کہ حضور پاک کی وفات ہو گئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جب پرواز کیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا کمرہ جو تھا وہ خوشبو سے بھر گیا. میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی تھی نہ دیکھی تھی. تو یہ بھی دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو حیات عطا فرماتے ہیں اور ان کا جسد مبارک جو ہے وہ ہمیشہ مٹی سے محفوظ رہتا ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسوں کو مٹی پہ حرام کر دیا ہے. وہ انبیاء علیہم السلام کے بدن کو چھیڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ مقام بھی انبیاء علیہم السلام کو ملا ہے. اس کے بعد بھی بی بی عائشہ ہر سال حج کرتی رہی، ہر سال عمرے کرتی رہی. اور بی بی عائشہ کا تقدس یہ تھا کہ آپ حالت احرام میں بھی طواف کرتے ہوئے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹاتی تھی، چہرے پہ آپ کا کپڑا رہ جاتا تھا. اور آپ دیکھتی ہیں کہ حجر اسود پہ رش زیادہ ہے تو اپنی ساتھ جو سہیلیاں تھیں ان کو کہتی کہ میں بوسہ نہیں دیتی، میں لوگوں کے رش کے اندر اختلاط کر کے بوسہ دوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یا تو رش کم ہوگا، اللہ نے مجھے موقع دیا تو مجھے بوسہ نصیب ہو جائے گا، ورنہ میں رش میں کبھی نہیں جاؤں گا. بی بی کو اپنی عزت و عصمت کا اس وقت بھی یہ خیال تھا. اور اسی طرح سیدہ عائشہ کی عمر 67 سال تھی جب آپ 27 رمضان کی رات میں وفات ہوئی. آپ بھی رمضان المبارک میں وفات ہوئی ہے اور وفات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. سارے انتظامات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، لیکن آپ کی نماز پر امام جو ہیں وہ سیدنا ابی ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے نماز پڑھائی. شاید یہی نسبت ہو کہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. اور اسی طرح خواتین میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی بی بی عائشہ ہیں کہ بی بی عائشہ نے 2010 حدیثیں حضور سے روایت کی ہیں، جن میں 786 جو ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ کو ملا اور انہیں جنت البقیع الغرقد میں دفن کیا گیا. اسی طرح ایک دفعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکالمہ لکھا ہے کہ بیٹی اور ماں کے درمیان میں مکالمہ ہوا. بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ اماں جان آپ ویسے تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق میری ماں ہیں لیکن میری شان تم سے زیادہ ہے. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نا بنت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، ایک صحابہ کی بیٹی ہو، ایک صحابی کی بیٹی ہو.
لیکن میں تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے بڑی ذکی تھیں اور عالمہ تھیں، فرمایا کہ بیٹی آپ اس جہان کو دیکھ رہی ہیں، اگلے جہان پہ غور نہیں کیا کہ جب جنت میں جائیں گے تم علی کی انگلی پکڑو گی اور میں محمد مدنی کی انگلی پکڑوں گی، یعنی میں مصطفیٰ کے گھر میں جاؤں گی اور تم مرتضیٰ کے گھر میں جاؤ گی۔ تو بی بی فاطمہ رو پڑی، تو سید عائشہ اٹھی، انہوں نے چوما اور کہا اماں جان میں نے ویسے دلیل دینی تھی ورنہ تمہارے ایک بال پر بھی میری جان قربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔